آج الحمدللہ 13واں پارہ سن رہے ہیں۔ اس میں 12ویں پارے کے آخر میں بھی اور 13ویں پارے کے آغاز میں سورہ یوسف، جس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء کے جو واقعات ہیں، اس کے ذریعے بھی 3 باتوں کو اللہ رب العزت نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے: توحید، رسالت، فکر آخرت۔ انبیاء کے واقعات سنانے کا اصل مقصد یہی ہے، اللہ کی وحدانیت اور انبیاء اور رسل کی رسالت اور آخرت کی فکر، اس کو ثابت کرنا۔ جتنے بھی واقعات ہیں انبیاء کے، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص کہا ہے، یعنی کہ قصص واقعات میں سب سے زیادہ خوبصورت واقعہ۔ اور یاد رکھیں، پورے قرآن پاک میں جس واقعے کو اللہ پاک نے بالتفصیل بیان کیا ہے، وہ یہی واقعہ ہے۔ باقی واقعات بھی ہیں، لیکن اس کو تفصیل کے ساتھ اول سے آخر تک ایک ایک چیز کو اللہ نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے سبق آموز اور نصیحت پر مبنی باتیں ہیں۔ بس 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اتفاق، اتحاد، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اختلاف اور انتشار اور بغض اور حسد، کینہ، یہ اللہ کی ایک ناراضگی ہے۔ یاد رکھیں، ایک گھرانہ جس میں بھائی ہیں، آپس میں کاروباری نقطہ نظر سے باقی زندگی کے معاملات میں اکٹھے ہیں، پیار محبت ہے، تو اس گھر کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے۔ اور ایک بھائی کا اختلاف شروع ہو جائے تو پھر یوں سمجھو بے چینی، بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ 10 بھائی ہیں، ایک ہی جگہ پر کھانا پکتا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایک ہی کاروبار میں ہیں۔ اچھا، ہر بھائی اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتا ہے، کسی بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑا پیار اور محبت اور بہترین انداز میں وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک بھائی کے ذہن میں کوئی خرابی شروع ہوتی ہے کہ وہ زیادہ لے رہا ہے، وہ زیادہ لے رہا ہے، میرا حق زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر بے چینی، بے سکونی، بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے۔ پیار اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گزرا ہوا وقت، وہ انسان کو یاد رہتا ہے، اور اسی میں خیر و برکت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی بھی تھے، اور خاص طور پر وہاں جہاں سوتیلے بہن بھائی ہوں تو وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ایک ماں باپ کے پیٹ سے نطفے سے پیدا ہوئے، ان کے اندر بھی اتفاق ہوتا ہے، یہ اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں ستیلا پن ہو وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں آپس میں ایک ماں سے تھے، اور باقی بھائی جو ہے وہ دوسری ماں سے تھے، باپ دونوں کا ایک تھا۔ اور باپ کے عدل و انصاف میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی تھا، تصور بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھائیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ابا جی کا پیار اور محبت زیادہ ہے، اور ہمارے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ یہی لاوا جو ہے نا، وہ پک رہا تھا، جس کے نتیجے میں بالآخر انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اندازہ لگائیں، بھائی تھا، ابھی چھوٹا تھا، یعنی ان کے کسی بھی معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی بھی ایسی دخل اندازی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہو، لیکن ان کے ذہن میں چونکہ ایک خرابی آ گئی کہ ان کے ساتھ پیار زیادہ ہے، ہمارے ساتھ پیار کم ہے، اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ لمبا واقعہ ہے۔
بالآخر اللہ پاک جس کو ختم نہ کرے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اللہ امیر سے فقیر بنا دے تو وہ بنا سکتا ہے، وہ فقیر سے امیر بنا دے تو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کا ایک حکمران ہے اور اپنی کرسی پر وہ برسر اقتدار ہے، اور آنن فان اللہ اس کو جیل میں ڈال دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور یہ بھی کہ کسی جیل میں ڈالے ہوئے کو اللہ جیل سے نکال کے اور پھر اس کو تخت پہ بٹھا دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں اور اللہ کی قدرت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ یا ایک وقت ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کی پولیس اس سے ڈرتی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہی پولیس اس کو دھکے دے کے گاڑی میں ڈال رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ محترم ساتھیو، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی بھائیوں نے کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے لیے بری سوچ نہیں آئی، ایک لمحے کے لیے۔ کیوں؟ کہ آنے والے وقت میں نبی بننا تھا، آنے والے وقت میں نبی بننا، اور نبی کی وہ شخصیت ہوتی ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرماتے ہیں کہ کل کو کوئی بندہ انگلی اٹھا کے کسی بھی زندگی کے پہلو سے وہ داغ اور دھبے کو بنیاد بنا کے وہ کوئی نکتہ چینی نہ کر سکے۔ اس لیے نبی کی زندگی صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، آپ جس طرح بچے خوشی کے موقع پر کسی پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ ہی کسی میلے میں جا رہے تھے، کسی میلے میں جا رہے تھے رسول اللہ بھی، بچپن تھا، لیکن اللہ پاک نے راستے میں ہی آپ کو نیند دے دی، آپ راستے میں ہی سو گئے اور اس جگہ پہ نہیں گئے جو کل کو کوئی اس کو بنیاد بنا کے کوئی انگلی کھڑی کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، اور ابھی نبوت نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کی تہبند کو اتار کے آپ کے کندھے پر رکھ کے پتھر اٹھانے کا یہ پروگرام بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کیوں؟ کہ ننگا ہونا ایک نبی کی شخصیت کے لیے کیا ہے، معجوب ہے۔ تو اس انداز کے جو واقعات ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے بچپن سے لے کر وفات تک۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی موقع پر بھی بھائیوں کے خلاف نفرت والی کوئی بات نہیں آئی، بلکہ ہر موقع پر درگزر کیا۔ اور یاد رکھیں، جس کا دل اس طرح بن جائے کہ اس کے اندر نفرت نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، بلکہ پیار اور محبت ہے، چاہے دوسروں کا رویہ جیسا بھی ہے، اللہ اسی بندے کو عزت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے۔ مثلا بھائی ہیں آپ کے خلاف جتنی بری سوچ رکھیں، آپ کی سوچ ان کے متعلق اچھی ہے، یقین جانیں سرخرو آپ ہے، عزت آپ کی ہے، عزت آپ کی ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو ہر جگہ کیا ملے گی، عزت ملے گی۔ ایک موقع پہ باپ تھا اور 4 اس کے بیٹے تھے، تو بالآخر بیٹوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنی اپنی باری پہ ابا جی کو اپنے گھر رکھے، اپنی باری پہ ابا جی کو اپنے گھر رکھے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ماں باپ کو بڑھاپا دے دے اور بندے کو خدمت کا موقع دے دے، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب تک ان کی ہمت ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی گھر نہیں بیٹھتے، لیکن اگر بڑھاپے میں آ جائیں اور بندے کو موقع مل جائے خدمت کا تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اب وہ بوڑھا ہو گیا باپ، تو کہنے لگے جی ہر کوئی اپنی باری پہ ان کو لے جائے اور اتنے دن اپنے پاس رکھے۔ جو سب سے چھوٹا تھا وہ مالی اعتبار سے بھی کمزور تھا، وہ کہنے لگا یار اختلاف نہ کرو، ابا جی کو مجھے دے دو، میں اپنے پاس رکھوں گا۔ ابا جی کو وہ لے گیا، اور اللہ پاک نے پھر اس کے گھر کے اندر اتنی فراوانی کی وہ باقی سب بھائیوں سے آگے نکل گیا۔ ماں باپ کی خدمت، اس سے انسان کو عزت ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے انسان کو خیر و برکت ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے انسان کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کا
اور باقی بھائیوں کا جو معاملہ تھا، یعقوب علیہ السلام سے تصور بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کرے، لیکن اس کے باوجود بھائیوں کی یہ سوچ، اور یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ایک لمحہ کے لیے چونکہ یہ بری سوچ نہیں آئی، تو عزت کس کو ملی؟ یوسف علیہ السلام کو ملی۔ ایک وقت آیا پھر سارے کے سارے بھائی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس، اور والدین سب اس جگہ موجود، تو پھر اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی، جو دعا بھی آپ نے سنی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے خوشی کے موقع آتے ہیں، بڑے بڑے، بیٹے کی طرف سے خوشی، بیٹی کی طرف سے خوشی، ماں باپ کی طرف سے خوشی، گھر کے ماحول میں کوئی نہ کوئی خوشی، لیکن یہ کتنا خوشی کا سماں تھا کہ ایک بچہ بچپن میں بچھڑا ہوا، کہاں کہاں اس نے مصائب کا سامنا کیا، بالآخر ایک وقت وہ وقت کا حکمران بن گیا، اللہ نے ہر طرح کی دولت سے مالا مال کیا، بہن بھائی سارے، کبھی گھر میں کوئی پروگرام ہو نا، سارے بہن بھائی اکٹھے ہو جائیں تو بڑا خوشی کا سماں ہوتا ہے، خاص کر اس رمضان کے مہینے میں بہن بھائی سارے اکٹھے افطاری کرتے ہیں، بڑا خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا خوشی کا سماں تھا کہ ایک بچھڑا ہوا بھائی وہ سب کے ساتھ ہے اور خوشی کا سماں ہے۔ اس خوشی کے سماں میں انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ بڑی بڑی تیری نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ نعمت مجھے دے، ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ نعمت مجھے دے۔ وہ کیسی عظیم نعمت تھی، وہ یہی کہ اللہ جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر اسلام پر۔ اللہ کسی کو خوشیاں بھی دے دے اور اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے، اس سے بڑی ساز۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، غمی میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، غمی میں ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھے۔ ظفر اسے آدمی نہ سمجھیے، ہو کتنا ہی صاحب فہم و دکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش ہو یا تیش ہو، اللہ کو نہیں بھلانا چاہیے۔ ہمارے بیٹے کی خوشی ہے، ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، ہماری بیٹی کی خوشی ہے، ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہو گیا اس کی خوشی ہے تو اس خوشی کے موقع پر اللہ کو بھلاتے ہیں۔ کامیابی اسی میں ہے کہ غمی میں تو یاد رکھتا ہی رکھتا ہے انسان، خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھے۔ جب ایک انسان خوشی کے موقع پر اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے خوشی کے موقع پر تو اللہ پھر خوشیاں چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں توفیق دے کہ ہم خوشی ہو یا غمی ہو اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین۔ وأقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ۔